حضرت عمر فاروق ممبر پہ تشریف فرما ہے، کوئی حکم دینے لگے، حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، یہ میری بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا، یا حضرت ابو ذر غفاری، انہوں نے کہا عمر نہ آپ کا حکم مانیں گے نہ آپ کی اطاعت کریں گے۔ کیا ہوا بھائی؟ کہنے لگے کہ کل جب سب کو ایک ایک چادر ملی تھی تو آپ نے 2 چادریں کیسے لے لی؟ اس کی یہاں تہمت بن سکتی تھی، یہاں کرتا، اور آپ نے کرتا بھی بنایا ہے اور تہمت بھی بنائی ہے، 2 کیسے ہو گئی؟ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انسان کو صرف تعریف نہیں سننی چاہیے، اس کے اندر تنقید کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہمارے اسلاف فرمایا کرتے تھے دشمنوں کی باتیں توجہ سے سنا کرو، وہ تمہیں نکھار دیتے ہیں، وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ چیزیں لاتے ہیں جو تمہارے فائدے کی ہوتی ہیں۔ غور سے سنیں تمہارا مخالف کیا کہتا ہے، لیکن حوصلہ ہی نہیں ہوتا، عادت بن جاتی ہے۔ اب تو کچھ لوگوں کے بارے میں محسوس ہوتا ہے کہ تنخواہ پہ بندہ رکھا ہوا ہے خوش آمد کرنے والا، کیونکہ وہ بیچارہ ادھر ادھر جاتا ہی نہیں، اور ایسی رٹی رٹائی کہانی سناتا ہے کہ جس میں سے محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو طوطا ہے، تو پوری کر کے یاد کر لی۔ عزیز بھائی، تنقید کا حضرت عمر بڑے جلالی ہیں، لیکن وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، پوری بات تسلی سے سنی اور بڑے حلم اور بردباری سے کہا میرا بیٹا جواب دے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر یا آپ کے بیٹوں میں سے کوئی کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا حضور آپ نے حکم دیا ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ کہنے لگے چونکہ مال غنیمت میں چادریں تقسیم ہوئی تھی اور سب کو ایک ایک ملی تھی، تو ایک میرے والد کو ملی تھی تو ایک مجھے بھی تو ملی تھی نا، میں نے سیدنا عمر کو دے دی اور ان کا کرتا بھی بن گیا اور تہمت بھی بن گئی۔ اب جو سامنے بیٹھے تھے نا جنہوں نے اعتراض کیا تھا، انہیں دلیل مل گئی ہے، جواب مل گیا ہے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں صحیح بتائیں، نہیں میں گھر بھی جاؤں گا تلاشی بھی لوں گا، نہیں یہ نہیں کہا کہ میں اس پر حلف بھی لوں گا، دلیل مل گئی، قربان جائیں۔ یہ ہے بندہ مومن کی شان۔ فوری طور پہ دوبارہ حضرت ابو ذر غفاری اٹھے اور اٹھ کے کہنے لگے عمر اب آپ بات کریں، ہم آپ کا حکم بھی سنیں گے اور فرما برداری بھی کریں گے۔ چونکہ اختلاف رائے دلیل کی حد تک تھا، دلیل مل گئی اور ہمارا اختلاف ختم ہو گیا، بات ختم ہو گئی، طے ہو گئی۔ کسی بندے سے نا اگر کبھی کوئی اختلاف ہمارا ہو بھی جائے تو وہ دلیل تک ہونا چاہیے، دلیل مل گئی تو اختلاف ختم۔ ہمارے ہاں اختلاف اب دلیل کی حد تک، رائے کے اختلاف کو، صرف رائے کے اختلاف کو لوگ بہت بڑا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور آزمائش بن جاتی ہے بڑے لوگوں کے لیے۔ جو باتیں طے ہیں نا بالکل 100% طے، ہمارے بزرگوں نے طے کر دی، ان پہ بھی لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بات کی جائے، کوئی نہ کوئی نیا عنوان چھیڑا جائے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ جو بابرکت لوگ ہوتے ہیں وہ ساری زندگی کسی ایک پہلو پر ہی چیزوں کو طے کرتے ہی نہیں گزارتے، وہ آگے بھی بڑھتے ہیں، وہ کچھ کام بھی کرتے ہیں۔